نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المتين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. انتہائی معزز و مکرم، لائق بسط تعظیم و احترام قائدین و ذمہ داران و وابستگان تحریک منہاج القرآن، عمائدین و معززین، مہمانان ذی وقار، صاحبان فضل و حکمت، ارباب دانش، بالخصوص محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد رمضان چشتی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد گلزار مدینہ، ہرچند کہ وہ تشریف لے گئے مل کر، کیونکہ ان کے یہاں خود پروگرام تھا اور وہ میری آمد تک بیٹھے، ان کی محبت تھی، اس لیے وہ شریک مجلس ان کو ہم شامل سمجھ رہے ہیں. محترم المقام جناب صوفی خالد نقشبندی صاحب دعوت برکاتہم، محترم عبدالوحید صاحب، محترم محمد طاہر صاحب، محترم علامہ زاہد خان صاحب، محترم محمد خان صاحب، محترم سید عادل شاہ صاحب، محترم پروفیسر جعفر صاحب اور دیگر وہ تمام مہمانان گرامی قدر جو آج کی اس مجلس میں اس کی سرپرستی کے لیے تشریف لائے اور بانیان و منتظمین کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے، اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اظہار محبت کے لیے منعقدہ اس پاکیزہ مجلس کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لائے. عفت مآب خواتین و محتران اسلام، نوجوانان ملت اور جملہ معزز و مکرم حاضرین گرامی قدر خواتین و حضرات، اللہ تعالی مزدوروں کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول کی یہ عظیم پرمسرت اور باعث فرحت و شادمانی گھڑیاں اور سعید ساعتیں عطا فرمائیں. ہم اس کی بارگاہ اس کے نصیب ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں 100,000 بار اظہار تشکر کرتے ہیں، شکرانہ بجا لاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں التجا گزار ہیں کہ وہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نسبت محبت کو غیر مشروط، ابدی، دائمی اور مستقل غلامی کی صورت میں ہمیشہ دنیا و آخرت میں قائم و سلامت فرمائے، اور اسے ہم سب کا مقدر اور نصیب بنا. اور آپ تمام احباب کو بھی آقا علیہ السلام کی دنیا میں آمد، تشریف آوری اور حضور کی ولادت و میلاد مبارک ہو. عنوان گفتگو کے طور پر بڑی معروف
آیہ کریمہ تلاوت کی گئی جسے ہم آیہ رحمت کے عنوان سے بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید کے آپ کم و بیش سارے یا اکثر مقامات دیکھیں گے جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بلند شانیں بیان کی ہیں، تو اس کا روح سخن اور اس کا چہرہ خطاب ہمیشہ اپنے محبوب کی طرف رہا، یعنی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر اپنے محبوب کی شانیں اور صفتیں بیان کی۔ میں جلدی ایک دو مثالیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اس نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ روح سخن اپنے محبوب کی طرف رکھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیکر نبوت، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور بلانے والا بنا کر بھیجا، اور چمکتا ہوا اور چمکانے والا سورج بنا کر بھیجا۔ اس کو آپ کو یعنی روح سخن آقا علیہ السلام کی طرف۔ اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ جو انداز گفتگو ہے کہ پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، وما ارسلنا، یہ ما نافیہ، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ انداز سخن اور یہ طریق تکلم، یہ اس امر کا اعلان ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور تصور کسی ذہن میں نہ جائے۔ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے صرف اور صرف سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ انداز گفتگو قرآن مجید میں حضور کے لیے کم و بیش دو مقامات پر مزید آیا۔ ایک جگہ پر فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سراپا رسالت بنا کر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے کافی اور بشیر و نذیر بنا کر۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حیثیت کو رب ذوالجلال نے نفی و اثبات کے ذریعے بیان کیا۔ فرمایا ایک، ہم نے آپ کو محض پیکر رسالت بنا کر بھیجا ہے، گویا وجود کے جس حصے پر، عمر کے جس مرحلے میں اور کائنات میں جہاں جہاں آپ محمد ہیں وہاں رسول ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ 40 سال تک جب تک اعلان نبوت نہ کیا تھا شاید نبوت اور رسالت کی خبر نہ تھی، اپنے نبی ہونے کا پتہ نہ تھا، نہیں۔ فرمایا حبیب وما محمد الا رسول، ارے ہم نے یہ جو پیکر ہے جب سے محمد ہے تب سے رسول ہے۔ جب آمنہ کی گود میں تشریف لائے، ابھی
ابھی اعلان و بعثت میں 40 سال پڑے تھے، مگر جس وقت جلوہ گاہ ہوئے، اعلان کیا یا نہ کیا، لوگوں کو خبر ہوئی یا نہ ہوئی، اللہ سے پوچھو، فرماتا اس وقت بھی رسول تھے۔ جب حضرت حلیمہ کے ہاں تھے تب بھی رسول تھے، جب اپنے چچا کے ساتھ سفر تجارت پر جا رہے تھے تب بھی رسول تھے، جب حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر جا رہے تھے تب بھی رسول تھے۔ ارے اعلان نہ کیا تھا تب بھی رسول تھے، اعلان کر دیا تب بھی رسول ہے۔ اسی اسلوب میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، گویا اس نے اپنے حبیب کو جب سے بنایا تب سے سراپا رحمت للعالمین پیدا فرمایا۔ یہ اس آیہ کریمہ کے اسلوب پر، کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ ذرا ہم اختصار کو اپناتے ہوئے جلدی سے گزر جائیں۔ گزشتہ روز غالباً ایک گفتگو ہوئی تھی ادھر رنگی میں، کہاں پر، سلمان فارسی، مسجد سلمان فارسی، وہ بھی اسی آیہ کریمہ پر تھی۔ وہ جدا مضمون تھا، یہ اسی آیہ کریمہ پر ہے مگر اس کا مضمون جدا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اب جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے بس سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک جملہ جو اس گفتگو کا اور اس گفتگو کا کامن ہے، مشترک ہے، وہ کہہ کے پھر ہم اپنے آج کے راستے پر سفر آگے جاری کریں گے۔ اس آیہ کریمہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایک بڑی عظیم حقیقت کا اظہار فرمایا، اپنے لیے فرمایا قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور حضور کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا اس امر کی طرف متوجہ کیا لوگوں، جہاں جہاں تک اس کا دائرہ ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کا دائرہ رحمت ہے۔ کائنات کے جس وجود، جس شے اور جس ذرے کے لیے وہ رب ہے، ہر اس شے، ہر اس وجود اور ہر اس ذرے کے لیے مصطفیٰ رحمت، اس کی ربوبیت اور حضور کی رحمت، اس کا دائرہ وسعت کے اعتبار سے یکساں بنا دیا۔ اب آئیے ہم جو بات آج سمجھنا چاہتے ہیں، رحمت ہونے کے لیے کچھ لازمی تقاضے ہیں، اس کے بغیر کیونکہ جب یہ فرما دیا سارے جہانوں کے لیے رحمت، تو اب جہاں جہاں تک جہان ہے اور اس کی کوئی تخصیص اور امتیاز نہیں ہے کہ وہ زیر آسمان اول ہے۔ یہ بات سمجھیے گا کہ وہ جہان زیر آسمان اول ہے یا بالائے آسمان ہفت ہے، وہ پہلے آسمان سے نیچے ہے جہان، تب بھی وہ ساتویں آسمان سے اوپر بھی ہے۔ جہاں جہاں تک جہان ہے، اور جہان کیا ہے؟ وہ سارا اس کے امر سے وجود میں آنے والی کائنات ہے۔ بس ایک خدا ہے، وہ خالق ہے، اس کی ذات کو چھوڑ کر باقی سب کچھ خواہ عالم امر ہے، خواہ عالم خلق ہے، یہ سب جہان ہے۔ فرمایا حبیب میری ذات بالا ہے، میری ذات اونچی ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، اور میں تیرا بھی خالق ہوں، تیرا بھی مالک ہوں۔ بس اس کی ذات کو چھوڑ کر کائنات میں جو کچھ ہے مصطفیٰ ہر کسی کے لیے رحمت۔ وہ ایک اعتبار سے عالم جن ہو، عالم انس ہو، عالم نباتات ہو،
لیے ہے ان سب کے لیے مصطفیٰ رحمت۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے لیے حضور مصطفیٰ نہ ہو، حضور رحمت نہ ہو، اور جو رحمت مصطفیٰ کے بغیر باقی رہ سکتی ہو، اپنا وجود قائم رکھ سکتی ہو، اور اس کے بغیر وہ زندہ رہ سکتی۔ اب آئیے وہ چند تقاضے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا تقاضا، ان میں سے ایک شے ایسی ہے کہ اس پر بہت دیر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے محدود وقت میں اس پر مکمل کر لیں۔ آپ سارے بحمد اللہ تعالی پڑھے لکھے، عاقل و بالغ، سمجھدار اور باشعور لوگ ہیں، اور آج جہاں دنیا میں ہم بستے ہیں یہ فروغ علم کا اور انکشاف علم کا دور ہے۔ اس میں اس طرح پہلے دور کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بالتفصیل شاید بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر آدمی سمجھ جاتا۔ پہلی شے رحمت ہونے کے لیے جو لازم ہے کہ ایک ہے رحمت اور ایک ہے محتاج رحمت، سائل رحمت، طالب رحمت۔ جو رحمت ہے اس کا طالبین و سائلین رحمت سے پہلے ہونا لازم ہے، یعنی رحمت چاہنے والوں سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اگر رحمت کے طالب یا جو محتاجان رحمت ہیں، جو رحمت کے محتاج ہیں، جن کی ضرورت ہے، وہ ضرورت مند رحمت ہو اور رحمت نہ ہو، تو خواہ وہ ایک لمحہ بھی ہو، پھر اس لمحے میں یہ اس کے لیے رحمت نہ رہا کہ یہ اس کا وجود ہی نہ تھا۔ تو جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہر کوئی رحمت لینے والا بعد میں ہو، جو رحمت ہے وہ پہلے ہو۔ اگر کوئی وجود رحمت سے پہلے ہوگا تو اس کو رحمت نہ مل سکے گی۔ جب رحمت ہے ہی نہیں، جب رحمت وجود میں نہیں آئی، تو جو رحمت کا طالب ہے اس کو رحمت ملے گی نہیں۔ رحمت اس تک پہنچانے کے لیے اور اس کا رحمت پانے کے لیے لازم ہے کہ اس کی ضرورت پیدا ہونے سے پہلے وجود رحمت ہو۔ فرمایا حبیب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، معنی یہ ہے کہ جہان سارے ان کا بعد میں وجود میں آنا اور مصطفیٰ کا پہلے وجود میں آنا لازم ہے مصطفیٰ کے رحمت للعالمین ہونے کا۔ اب یہ ایک مقدمہ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ آئیے اس پر ہم قرآن و سنت سے کوئی دلیل لے لیتے ہیں۔ دلیل، پہلی دلیل، اور شاید ہم ایک دلیل ہی لے سکتے جو ہے وہ تقاضوں کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خود حضور سے پوچھا گیا کہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ یہ پہلی بات، نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ یہ بھی خلقت کی بات نہیں ہو رہی، آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، یا بالفاظ دیگر میں روایت دیگر، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسد میں، جسم میں داخل بھی نہ ہوئی تھی، یعنی آدم کو ابھی حیات بھی نہ ملی تھی، میں اس وقت بھی منصب نبوت پر پائی۔ جبریل امین ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور جبریل اس پر سوچ رہے تھے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم کیا کہ آدم علیہ السلام سے مجھے وحی پہنچانے کی ذمہ داری سونپی، جہاں سے ابتدائے نبوت ہوئی۔ آج خاتم النبیین آ گئے اور ختم نبوت تک ہر نبی کے پاس اللہ نے وحی پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا۔ تو یعنی آدم سے جو سفر شروع ہوا وہ مصطفیٰ تک مکمل ہوا، تو اللہ نے کتنا کرم کیا، کتنی عمر عطا کی، کتنی سعادت عطا کی۔ مصطفیٰ نے پوچھا اچانک، فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی
عمر کتنی ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے امر قدرت سے فرشتوں کے قلب و ذہن سمجھنے کے لیے جملہ ہے، ان کے قلب و ذہن میں بھی جو کوئی خیال و تصور ہوتا اللہ نے اس پر بھی حضور کو مطلع کروایا۔ کتنی عمر ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی عدد کی شکل میں تو کبھی حساب نہیں کیا، سادہ سا ایک پیمانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارض و سماوات کی تخلیق سے پہلے ادھر جہاں نور الہی تھا اور وہ حجابات میں تھا، اس کے سامنے کتنے حجابات تھے اس کا کوئی معلوم نہیں، مگر باہر سے اگر شروع کرے تو یہ پہلا حجاب، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، وہ جو چوتھا حجاب عظمت تھا اس پر ایک ستارہ نمودار ہوتا، ایک ستارہ ظاہر ہوتا، اپنی جھلک دکھاتا، اپنی جھلک دکھاتا، اور پھر واپس جدھر سے طلوع ہوا ہوتا ادھر چلا جاتا، یعنی جدھر نور الوہیت تھا، اور ایک دفعہ اپنی جھلک دکھانے کے بعد جب دوبارہ طلوع ہوتا تو 70,000 سال کا عرصہ گزر چکا ہوتا، یعنی ایک طلوع سے لے کر دوسرے طلوع تک 70,000 سال کا عرصہ وہ گزرتا، اور یہ 70,000 سال ہماری اس عرضی دنیا اور نظام شمسی کے نہ تھے جو 24 گھنٹے کی ایک اکائی سے وجود میں آتے ہیں۔ اس وقت تو نہ سورج تھا، نہ یہ نظام شمسی تھا، نہ یہ آپ کی گلیکسیز تھی، نہ یہ مادیت کا وجود تھا، ارے یہ تو اس سے پہلے کا عالم ہے۔ سو کہا کہ وہ جو 70,000 سال کے بعد ستارہ نکلتا تھا، یا رسول اللہ اندازہ کیجئے بس کہ میں نے 70,000 سال کے بعد نکلنے والے اس ستارے کو اپنی آنکھوں سے 72,000 مرتبہ دیکھا، 72,000 مرتبہ۔ اب آپ 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے لیں تو جو عدد آئے گا یہ سال ہیں، یہ سال ہیں، یعنی اس سے جبریل امین اس نے ایک اندازہ لگایا کہ اتنا وقت میں گزار چکا ہوں، مگر وہ ستارہ کب سے ہے اس کی خبر نہیں، یہ تو جبریل نے وجود میں آنے کے بعد دیکھا۔ جب جبریل نے یہ عرض کیا آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا جبریل مجھے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں تھا۔ تو کسی نے اپنے شعر میں ڈھالا کہ جب جبریل نے بتایا کہ میں نے 70,000 مرتبہ وہ ستارہ دیکھا، یہ سن کر مصطفیٰ نے پیشانی سے امامہ جو ہٹایا تو پیشانی نبی میں وہ ستارہ نظر آیا، آقا نے فرمایا وہ ستارہ میں تھا۔ یہ اس کی شاعرانہ بیان ہے اس کا، اس کو کوئی روایت کے ساتھ نہ جوڑے، روایت کے ساتھ نہ جوڑے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل وہ ستارہ میں تھا۔ اب اس سے جبریل سے پہلے ہونا مصطفیٰ کا ظاہر ہوا، مگر پھر آقا علیہ السلام سے حضرت جابر نے پوچھا، حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا اے جابر
اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ حضور نے اپنی شان نورانیت بھی بیان کی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آقا کی شان بشریت کا کوئی انکار کر دے، حضور کی شان مخلوقیت کا انکار کر دے، اور حضور کی شان ابدیت کا انکار کر دے۔ ابدیت بھی مصطفیٰ کی ایک شان ہے، مخلوقیت مصطفیٰ کی ایک شان ہے، بشریت مصطفیٰ کی ایک شان ہے، اسی طرح نورانیت بھی مصطفیٰ کی ایک شان ہے۔ یہ ساری مصطفیٰ کی شانیں ہیں، مگر حقیقت مصطفیٰ بشریت سے بھی بلند تر ہے، حقیقت مصطفیٰ نورانیت سے بھی بلند تر ہے۔ نورانیت اس لیے عطا کی تاکہ عالم نور فیض پا سکے، بشریت اس لیے عطا کی تاکہ عالم بشریت فیض پا سکے۔ حضور کو ہمارے ساتھ مماثلت رکھتا ہوا جسم و وجود اور بدن عطا کیا تاکہ اس جہان کے لوگ فیض پا سکیں، اس مناسبت کی بنا پر، مطابقت کی بنا پر، کہ وہ مجانست نہ ہو، ہم جنس نہ ہو، تو فیض لینا اور دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کو ریئلائز نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو سکے گا۔ ان کو الگ ڈائمنشن کی مخلوق ہو تو دوسری ڈائمنشن کے ساتھ اس کا ربط نہیں قائم ہوتا۔ آپ کے ساتھ ہمہ وقت یہاں فرشتے بیٹھے ہیں، بولیے کبھی کسی نے دیکھے؟ بولیے دیکھے کسی نے؟ کوئی بات چیت ہوئی؟ کوئی بیٹھنا، کوئی بوجھ محسوس ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ کے ماحول معاشرے میں جنات رہتے ہیں، کبھی آپ نے چلتے پھرتے دیکھے ہوں؟ نہیں ہوئے۔ ان کی ڈائمنشن الگ ہے، تو جس کو فیض دینا ہو اس کے ساتھ مماثلت، مطابقت اور مجانست چاہیے۔ ارے بشریت اس لیے عطا کی تاکہ عالم بشریت کو بیٹھنا اٹھنا اپنی سنت و سیرت کے ذریعے آداب و اخلاق کی زندگی سکھا سکے۔ نورانیت عطا اس لیے کی تاکہ فرشتوں کو فرشتے نوکری بھی کرے، وہ بھی فیضان مصطفیٰ کے دسترخوان سے خدا کی نعمتیں لے۔ ارے مصطفیٰ جب ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی معرفت، مصطفیٰ کا شعور اللہ نے ہر مخلوق کو عطا کیا۔ فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے بھی پہلے جب میں گزرتا تو مجھ پر سلام کرتا، اور کہتا اس کے الفاظ ہیں، وہ یوں سلام پیش کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ پتھروں نے پڑھا، عالم اشجار نے پڑھا، نباتات نے، حیوانات نے پڑھا، مصطفیٰ کو بکریوں نے سجدے کیے، مصطفیٰ کو اونٹوں نے سجدے کیے۔ کیوں؟ انہیں بھی مصطفیٰ کے دسترخوان رحمت سے فیض ملتا تھا۔ وہ اللہ کی رحمت بواسطہ وجود مصطفیٰ پاتے تھے۔ سو ہر ایک کو شعور عطا کیا، ہر ایک کو مصطفیٰ کا فیضان رحمت نصیب ہوا۔ تو لازم تھا کہ جو رحمت ہو، جس نے رحمت دینی ہے، بانٹنی ہے، پہنچانی ہے، وہ رحمت لینے والوں سے پہلے ہو۔ تو اس پہلے تقاضا، جو پہلا تقاضا تھا، اس سے لازم ہوا کہ حضور سب سے پہلے ہوتے، اس لیے اس نے سب سے پہلے حضور کو خلق کیا، بعد ازاں ساری چیزوں کا۔ اسی حدیث جابر میں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس نور کے 4 اجزاء کیے، ایک سے یہ، دوسرے سے یہ، تیسرے سے یہ پیدا کیا، چوتھے نے پھر اجزاء کیے۔ اس پوری روایت کو پڑھ لیا جائے، ارض و سماوات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کی اصل نور مصطفیٰ نہ ہو۔ پیدا ہی نور مصطفیٰ سے کیا، یعنی حضور کی توجہات سے کیا، حضور کے فیوضات سے کیا۔ رحمت کا لازم تقاضا ہے کہ وہ سب سے پہلے ہو اور رحمت لینے والے بعد میں۔ دوسرا تقاضا وہ یہ ہے، پہلا ہے کہ سب سے پہلے ہو۔ اب جو جہاں جہاں بستا ہے فرد مخلوق، اس کی جو ضرورت ہے، پہلی بات کہاں کہاں بستا ہے۔ سائلین رحمت جو رحمت کے ضرورت مند اور محتاج ہیں، کہاں کہاں بستے ہیں، اس شے کا علم ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے کوئی کسی علاقے کا حکمران ہو تو اس کو
اپنی حدود سلطنت کا علم ہونا چاہیے، تب ان کے لیے کچھ بہتر کر سکے گا، کوئی اقدام کر سکے گا۔ جس کو یہی نہ پتا ہو میری حکومت کہاں تک ہے تو وہ ان کی بھلائی کا کوئی اقدام کیا کر سکے گا؟ جب مصطفیٰ کو ساری کائنات اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا تو لازم ہے کہ مصطفیٰ کو حدود کائنات کا علم، ساری کائنات کا حدود کا علم ہے۔ آج سائنس خدا جانے صدیوں سے اس کاوش میں لگی ہوئی اور پچھلی صدی کے نصف آخر سے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وائجر 1 وائجر 2 یہ اس خلا میں بھیجے، وہ سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں میل دور جا چکے ہیں، ان پر دوربینیں بڑی بڑی نصب ہیں اور وہ وہاں سے تصاویر بھیجتے ہیں۔ زمین سے خدا جانے کتنے کروڑوں میل دور جا چکے ہیں اور نئی نئی دنیایں کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں۔ ابھی تک کائنات کے کسی ایک سرے کی خبر نہیں ملی۔ 70s سے 1970 کی دہائی سے وہ چلے اور ایک ہی رخ پہ جا رہے ہیں، اور آج تک خالی ان دوربینوں سے اتنا اندازہ نہیں ہو سکا کہ کائنات کہاں تک ہے، اس کا کونا، اس کا کوئی اس کی حد دکھائی نہیں دیتی۔ انسان نے کئی ملین نوری سالوں تک اپنے مشاہدے کو بڑھا دیا، مگر ہر اگلے مرحلے میں جب آگے دیکھنے کی اپنی رسائی کو انسان بڑھاتا ہے، پہلے سے زیادہ وسیع، پہلے سے زیادہ حیران کن دنیائیں اس کے مشاہدے میں آتی ہیں، نئی دنیائیں وجود میں آ رہی ہیں، کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ ارے یہ ہر لمحہ پھیلتی ہوئی کائنات جس کی حدوں کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، مصطفیٰ اس ساری کائنات خدا کے لیے رحمت ہے۔ خدا جانے قیامت کے وقوع تک انسان کا مشاہدہ اور انسان کا علم کہاں تک جا پہنچے گا، مگر یہ صدیوں کی محنت، سائنسی کاوشوں، ناکامیوں کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اگر کبھی میں فرض کر رہا ہوں، اگر کبھی حدود کائنات کو جان بھی لے، یہ صدیوں کے سفر کے بعد خالی جہاں تک دیکھ سکتا ہے، مصطفیٰ صدیوں سے اس ہر گوشہ کائنات کے لیے رحمت ہوئی۔ ہم نے مصطفیٰ کو اپنے اوپر محمول کر دیا، ہم نے ان کے وجود انسانی کو دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کر لیا اور سمجھے کہ جیسی ہماری نگاہ تکتی ہے ویسی ہی مصطفیٰ کی تکتی ہے۔ ارے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کر واپس مڑے اور مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر نام لے لے کر کہا، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، رکوع درست کیا کرو، سجدے درست کیا کرو، نماز درست پڑھا کرو، خدا کی قسم میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ مصطفیٰ سے احوال برزخ پوشیدہ نہ رہے، مصطفیٰ سے اہل قبور کے احوال پوشیدہ نہ رہے، گزرتے گزرتے فرمایا ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ آقا نے یہ ساری خبریں دی۔ ارے یہ خبریں اس کائنات کی ہیں، ملا لوگ اس پر جھگڑتے، مناظرے کرتے، فتوے لگاتے پھرتے ہیں، تمہیں کیا خبر؟ ارے مصطفیٰ کی عظمتوں کی رب نے کائنات بنائی بعد میں، ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ کو پہلے علم بھی عطا کیا، رحمت بھی بنایا۔ پھر اسی علم کے ذیل میں دوسری بات، آپ کو یہ تو پتا ہو کہ چلو میری حدود سلطنت کہاں تک ہے، جن کے حقوق کی مجھے نگہبانی کرنی ہے، جن کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، یہ پتا ہو، مگر ان کی ضرورتوں کا ہی نہ پتا ہو، ان کی ضرورتوں کا نہیں پتا ہو۔ جیسے اللہ ماشاء اللہ ہمارے عرصہ دراز سے جب سے آنکھ کھولی ہے، ہم ایسے ہی حکمرانوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہے کس کی ضرورت کیا ہے، کس کی تکلیف کیا ہے، کس کی پریشانی کیا ہے۔ وہ اہل حکومت ہو سکتے ہیں،
کبھی رحمت نہیں ہو سکتے۔ رحمت وہی ہوگا جس کو اپنی کل حدود سلطنت کا بھی پتا ہو، اس میں بسنے والے ایک ایک فرد کی ضرورت و حاجت کا بھی پتا ہو۔ مصطفیٰ کو جب رحمت بنایا تو اس نے جتنی بھی کائنات بنائی، اس نے جتنی مخلوقات بنائی، مصطفیٰ کو حدود کائنات کا بھی علم دیا، اس کائنات میں بسنے والی جملہ مخلوقات کا بھی علم دیا، ان کی ضروریات کا بھی علم دیا، تاکہ مصطفیٰ کو پتا ہو کس کو کیا چاہیے، اس کو وہی دیں گے تو سراپا رحمت ہوں گے۔ ہم نے دین کو صرف ثواب کے طور پر پڑھا ہے، ثواب کے طور پر، اور آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ہم اس دور میں ہیں جہاں سائنس بہت سارے حقائق منکشف کرتی چلی جا رہی ہے، آشکار کرتی چلی جا رہی ہے۔ ارے جو علم آگے بڑھے گا، جو سائنس ترقی کرے گی، اور جو حقائق کائنات وہ آشکار ہوں گے، خدا کی عزت کی قسم دین اسلام انسانیت کا دین بنے گا، عظمت مصطفیٰ بڑھے گی، اور انسان اور مخلوق کا سر دہلیز رسالت پر جھکتا چلا جائے گا۔ تو حضور کو ساری کائنات کی حدود کا علم دیا، بسنے والی مخلوقات کا علم دیا، ان کی ضروریات کا علم دیا، مگر یہاں تک آ کر بھی کوئی رحمت نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آ کر بھی ضروریات کا علم ہے، ان کی ضرورتوں کا سامان نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص، اس کے گھر میں تیسرے دن سے فاقہ ہے، علم ہو گیا، روٹی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس دینے کو ہے کچھ نہیں، آپ خود فاقے سے، آپ کے اپنے پاس نہیں ہے، تو اس کو کیا دیں گے؟ جب اس کو دے نہیں سکیں گے، آپ اس کے ہمدرد ہو سکتے ہیں، اس کے لیے رحمت نہیں ہو سکتے۔ رحمت کا پروسیس تب ہوگا کہ جب آپ کو اس کی ضرورت کا بھی علم ہو جائے اور آپ کے پاس اس کی ضرورت کا سامان بھی ہو۔ سو مصطفیٰ کو جب رحمت فرمایا تو اس کا معنی یہ ہے کل مخلوقات کائنات کا بھی علم دیا، ان کی ضروریات کا بھی علم دیا، اور ان کی ضروریات کا سارا سامان بھی مصطفیٰ کو دیا۔ اس کے لیے بس ایک ہی آیت پڑھتا ہوں، ہم نے اور اپنے محبوب سے فرمایا اس نے قرآن میں اس جو آقا علیہ السلام کا اول مخلوقات ہونا، اس کے سوا میں نے حدیث کوئی نہیں پڑھی ہے، روایت کوئی نہیں سنائی ہے، قرآن سے استدلال کر رہا ہوں۔ اب حضور سے فرمایا، رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ساری مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بنا کر فرمایا حبیب مخلوقات تیرے دروازے پر آئیں گی، تیرے سامنے دامن سوال دراز کرے گی، دیکھ کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں، کسی کو خالی واپس نہ بھیجنا، خالی واپس نہ بھیجنا۔ اچھا جھڑکنا نہیں، خالی واپس نہیں بھیجنا، کیا معنی ہے؟ کہ پھر اس کو دینا، اس کو دینا۔ تو مولا جب ساری کائنات اور مخلوقات کو مصطفیٰ کا در دکھایا، دہلیز دکھائی، بھیجا اور کہا کسی کو جھڑکنا بھی نہیں، تو پھر مصطفیٰ کو دیا کتنا ہے، کیا دیا ہے، کتنا دیا ہے؟ سوال ہے نا۔ وہ جو دیا اس کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ایک شے پہلے جاننا ضروری ہے، اور وہ شے یہ ہے کہ یہ ساری دنیا، اور اس دنیا سے مراد زمین نہیں ہے، اس دنیا سے مراد نظام شمسی نہیں ہے، اس دنیا سے مراد آپ کی ملکی وے گلیکسی نہیں ہے، اس دنیا سے مراد آج تک ہمارے مشاہدے میں آنے والی ملینز آف گلیکسیز نہیں ہے، جن کے اندر پھر اربوں کھربوں ستارے ہیں، نہیں، دنیا سے مراد ہر وہ شے ہے جو صبح قیامت تک وجود میں آئی۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، دن ہے تو رات، اور رات ہے تو دن، اور جہاں ایک ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی، اور دوسری آ جائے تو پہلی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ گئے بات؟ دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے۔ دنیا کے مقابلے میں کل ذخیرہ دین میں اور دین کے لٹریچر میں دنیا کے مقابلے میں آسمان نہیں ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے۔ آخرت، جب آخرت واقعہ ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گی،
وقوع آخرت سے پہلے وقوع قیامت تک جو کچھ وجود میں آتا جائے گا یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس میں ارض و سماوات شامل ہے۔ مولا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، ارض و سماوات کی ساری کائنات قلیل ہے۔ اب اگر یہ ساری قلیل ہے تو جس کا قلیل یہ ہے اس کا کثیر کیا ہوگا، اس کا کثیر کیا ہوگا؟ اچھا تو مولا یہ دنیا تو ہو گئی قلیل، تو مصطفیٰ کو کیا کثیر دیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، کثیر بھی بہت کم ہے، دنیا قلیل ہے، لینے کے لیے ساری کائنات کو سوالی بنا دیا، تو وہاں ایک کثیر سے کام نہیں چلے گا، تو مولا کیا دیا؟ اگر وہ کثیر بھی دیتا تو کسی کی سمجھ میں نہ آتا، فہم پھٹ جاتے، مگر ساری کائنات کو قلیل کہنے والا رب جب مصطفیٰ کو دینے کی باری آئی نہیں فرمایا کثیر دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سوڑیا تجھے کثیر نہیں دیا، سارے کثیروں کو ملا کر منتہائے کثرت عطا کر دی۔ جہاں سارے کثیر ختم ہو جائیں، جہاں سارے کثیر گم ہو جائیں اور جس سے آگے کثرت کا کوئی تصور نہ رہے، وہ ساری کثرتیں ملا کر تجھے عطا کر دی، وہ سارے کثیر تجھے عطا کر دیے۔ اور میں اہل علم سے مان رکھا ہوں، ان کے لیے نہیں، میں اپنے جیسے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ لوگوں کثرتوں کی کثرت سن لو، کثرتوں کی کثرت کیا ہے؟ مقام وحدت ہے، مقام وحدت ہے، جہاں ساری کثرتیں گم ہو جائیں اسے مقام وحدت کہتے ہیں، اور مقام وحدت شان خدا بندی ہے، وحدت اللہ کی شان ہے۔ جب فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا حبیب کثرتوں کا کیا ذکر، کثیروں کا کیا ذکر، تجھے کوثر عطا کیا، کثرتوں کی کثرت، کثیروں کا کثیر، کیا مانا؟ یہ مقام وحدت تھا، مقام وحدت شان خدا بندی ہے۔ ارے اس کے ذریعے پردے میں فرمایا حبیب مخلوقات خزانوں عطاؤں نعمتوں ان کا تصور ہی کیا، یہ تو جہاں کن فرما دوں وجود میں آ جائے۔ کوثر کے پردے میں تجھے شان وحدت کا خدا عطا کر دیا، ہم تیرے ہو گئے، جس کا خدا ہو گیا اس کے لیے کمی کیا رہتی؟ اس لیے کوئی سائل آئے انکار نہ کرنا، کوئی دنیا مانگے دنیا دے دینا، عقبہ مانگے عقبہ دے دینا، اور کوئی میری تلاش میں آئے میری تلاش میں آئے اور کہے دنیا نہیں چاہیے، عقبہ نہیں چاہیے، بے نیاز ہوں، اس نے کرم کر دیا، مجھے مولا سے ملا دیں۔ رب کہاں ملے گا؟ میں جنگل بیابان گھوم لیے، صحرا ویرانے گھوم لیے، خلائے فضائیں گھوم لی، ارض و سماوات گھوم لیے، ارے ملا پنڈت سب بوڑھے ہو گئے، اس کا کوئی کھوج کھرا نہ ملا، ٹھکانہ نہ ملا، اور وہ ہر طرف سے نامراد ہو کر واپس تیرے دروازے پر پلٹے اور کہیں یا رسول اللہ خدا کہاں ملے گا؟ تو سوڑیا انہیں بتا دے خدا نہیں ملے گا۔ اذا سالک عبادی انی، جب میری تلاش میں سرگردان ہو، ساری کائنات گھوم پھر کر تیرے دروازے پر آ جائے اور مجھے خدا کہاں ہے۔ اب بڑی اہم بات ہے، یہ نہیں فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ خدا کے قریب آ گئے ہیں، اب ٹھیک جگہ پر آ گئے ہو، خدا کے قریب پہنچ گئے ہو، نہیں، فرمایا حبیب جو میری تلاش کے سفر پر چلتے چلتے تیری دہلیز تک آ گئے، انہیں بشارت دے دو یہاں تک آنا تمہارا کام تھا، فإنی قریب، اب رب قریب آ، مصطفیٰ تک پہنچنا تمہارا کام۔ سو آقا علیہ السلام کو کوثر کی شکل میں کثرتوں کی کثرت عطا کی۔ اب اگلی شے ہے، اگلی شے، اور وہ یہ کہ یہ بھی پتا ہو کس کس کی ضرورت کیا ہے اور اتنی ہے، یہ پتا بھی ہو، موجود بھی ہو، دینے کا اختیار نہ ہو، دینے کا۔ ویئر ہاؤسز بھرے پڑے ہیں، ویئر ہاؤسز، وہاں خدا جانے انبار لگے ہیں، ڈھیر لگے، 100 آدمی دروازے پہ بیٹھا ہو لینے کے لیے،
مگر وہاں ایک گارڈ بیٹھا ہے، اس کے ذمے حفاظت کرنا ہے، دینا نہیں ہے۔ تو بولیے اندر ضرورت کا سارا سامان ہے، گودام بھرے پڑے ہیں رزق اناج غلے سے، مگر جو دروازے پہ بیٹھا ہے اس کو دینا اتھرائز نہیں ہے، اس کا کام حفاظت کرنا ہے، بانٹنا نہیں ہے۔ تو بولیے ضرورت پوری ہوگی؟ نہیں پوری ہوگی۔ فرمایا حبیب اپنے سارے خزانے تیرے قدموں میں ڈھیر کر کے اور خود تیرے ہو کر تجھے امر تقسیم دیا ہے، اذن تقسیم عطا کیا ہے۔ جو لینے آئے تجھے گارڈ بنا کر نہیں بٹھایا، تجھے ہم نے با اختیار قاسم بنا کر بٹھایا۔ جس کا اظہار آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا عطائیں ساری اس کی ہیں، تقسیم فقط میں کرتا ہوں، تقسیم فقط میں کرتا ہوں۔ لوگوں، کائنات کی ساری مخلوقات کی ضرورتوں کی کفایت کرنے کے لیے اللہ نے اپنے سارے خزانے بانٹنے کے لیے جس مصطفیٰ کو کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو مبارک ہو کہ اور ہم سب کو مبارک ہو کہ اس نے بلا استحقاق ہمارے کسی عمل کے نتیجے میں نہیں، حتیٰ کہ ہماری کسی خواہش کے نتیجے میں نہیں، محض اپنے کرم سے ہمیں مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، حضور کا امتی بنا دیا ہے، حضور کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس کرم نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حیا کیا جائے، اور حیا کیا ہے سن لیں، بس جو وقت ختم ہو گیا میں کلوزنگ کر رہا ہوں، وقت ہوتا ہم اس پر بہت ساری بات کرتے، مگر اس حیا کا تقاضا کیا ہے؟ اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جس پیکر رحمت کی امتی ہے اس کی شان رحمت کا ظہور ہر کسی کے وجود میں حسب حال ہونا چاہیے۔ رحمت للعالمین کی امتیوں کو مخلوقات خدا کے لیے، صرف انسانیت کے لیے بھی نہیں، خدا کی ساری مخلوقات کے لیے سراپا شفقت بن جائے، سراپا رحمت بن جائے، سراپا کرم بن جائے۔ ارے جو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے اٹھے معاملہ کرے، آپ کے قریب سے گزرے، اسے بھی آپ کے ذریعے سے فیضان رحمت مصطفیٰ کی خیرات ملے۔ اور لوگ دیکھیں، انسانیت دیکھیں، نان مسلمز دیکھیں، غیر دیکھیں، بیگانے دیکھیں، اور دیکھ کر کہیں جس کی امتی ایسے ہے وہ رسول کیسا ہوگا، وہ رسول کیسا ہوگا۔ سو انسانیت کے لیے پیکر امن و سلامتی بن جائے۔ آپ کا عقیدہ، اس کا عنوان ہے ایمان، ایمان امن سے ہے، امان سے ہے۔ آپ کا نظام زندگی، اس کا عنوان ہے اسلام، معنی سلامتی ہے۔ ارے ایمان کو اختیار کرنے والوں سراپا امن بن جاؤ، سراپا امان بن جاؤ مخلوقات خدا کے لیے، اور اسلام کی شکل میں اس ضابطۂ حیات کو اون کرنے والوں، اور اس کو اپنی اللہ کی اپنے پر کرم نوازی سمجھنے والوں، مخلوق خدا کے لیے سلامتی بن جاؤ، عافیت بن جاؤ، خیر بن جاؤ، گھر والوں کے لیے خیر بن جاؤ، اہل خانہ کے لیے، عائشہ و کربا کے لیے بن جاؤ، اہل محلہ کے لیے، اہل معاشرہ کے لیے، سب کے لیے خیر، بھلائی، امن، عافیت اور سلامتی بن جاؤ۔ بحمد اللہ تعالی تحریک منہاج القرآن نصف صدی ہونے کو آئی، لوگوں تک یہی پیغام پہنچا رہی۔ منہاج القرآن کے قیام کا اس کے سوا مقصد کوئی نہیں کہ خدا اور رسول کی یہ شان رحمت، اس کا فیض مخلوقات خدا تک پہنچے۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ اب میرا تو وقت ختم ہو گیا، یہ اعلانات تو شاید ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، مگر میں اپنے لیے خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں اس سلسلے کا ایک اقدام میں تحریک منہاج القرآن کراچی اور اس کے تمام ذیلی فورمز ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ملک کے دیگر بہت سارے گوشوں اور حصوں کی طرح اس سال سے کراچی میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ 12 اکتوبر کو انشاءاللہ 12 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز کراچی کی دھرتی پر بھی شاید پہلی مرتبہ غریب مستحق نادار گھروں کی بچیوں کی عزت و آبرو کے ساتھ رخصتی کے لیے اور ان کے گھر بسانے کے لیے حضور کے یوم ولادت کی تاریخ کی مناسبت سے
12 بچیوں کو رخصت کرنے کا اہتمام کیا، ان کو مناسب جہیز دے کر ان کے لیے اچھا اہتمام کر کے عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی اسی شان رحمت کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا گزار ہیں کہ رب ذوالجلال